خدا باپ اور بیٹے اور پاپوں کے نام میں آمین۔ خوشی کا دن ہے آج، اور آج پوری دنیا میں ہم سب بھی اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج ہی کا وہ مبارک دن ہے جب یسوع المسیح قبر اور موت پر فتح پا کر اور ابلیس کے سارے منصوبوں کو برباد کر کے، اس کی ساری سازشوں، مکاریوں اور فریب کو تباہ کر کے آج کی صبح، یعنی ہفتہ کا پہلا دن جو یہودی ہوگا تھا اتوار، آج کی صبح زندہ ہو۔ جہاں دشمن کل تک بڑے شادمان تھے، ابلیس بھی اپنا محدود علم رکھتے ہوئے خوش ہوگا کہ اس کی سازشوں اور اس کے فریب آخر کار نجات کے منصوبے کو روک دیا۔ خدا جو یہ چاہتا تھا کہ انسان کی نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو، ابلیس اپنے محدود علم سے یہ سوچ بیٹھا ہوگا کہ اس نے اس منصوبے جو نجات کا منصوبہ انسان کی فلاح بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا، وہ ناکام ہو چکا۔ اور اسی طرح مذہبی لیڈر بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ شخص جس کی وجہ سے ہماری شان، ہماری عزت کوئی نہیں کر رہا تھا، سب جھوک در جھوک اسی کی طرف جا رہے تھے، ہم نے آخر کر اس کو مار دیا۔ وہ بھی کل تک وہ بھی بڑی بغلے بجا رہے تھے، لیکن ان کی ساری خوشی تھوڑے وقت میں محدود تھی۔ وہ خوشی یاد رکھیں کہ ابلیس جو آپ کو خوشی دیتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑی سی وقت، اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکل سکتا ہے۔ آدم اور حوا کو باغ میں تھوڑی سی خوشی دے کر اس نے لالچ کی صورت میں تم خدا کی مانند مان جاؤ گے، تم نے کو بات کی جاننے والے مان جاؤ گے، اور وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے، دونوں میاں بیوی، واہ جی واہ، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے۔ اور اس خوشی، اس لالچ میں آ کر انہوں نے اس کی مرضی کو، اس کی رضا کو پورا کر دیا، جس کا بڑا بھیانک نتیجہ ہم دیکھتے ہیں نکلا کہ پوری کائنات گناہ کی لپیٹ میں، پوری نسل انسانی چند لمحوں کی خوشی کے لیے، چند لمحوں کی اس خوشی کے لیے جو ان کو حاصل ہوئی کہ ہم جی خدا کی مانند ماننے کی، یہ سارا فریب، یہ ساری مکاری تھی، اور اس مکاری میں اس نے مذہبی لیڈروں کو بھی پھنسایا۔ کوئی ایک اس کی زد میں نہیں آیا، بلکہ مذہبی لیڈر خاص طور سے اس کی زد میں آئے، اور اس نے پوری کوشش کی کہ یسوع مسیح کو مار دیا جائے اور اس طرح سے انسان کی
نجات کا جو منصوبہ وہ فیل ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے۔ لیکن خدا جو لامحدود علم رکھتا ہے، وہ خدا تو یہی چاہتا تھا، اسی مقصد کے لیے تو یسوع مسیح کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ خدا کو ایسی ہی شخصیت چاہیے تھی جو گناہ سے مبرہ ہو، بے عیب ہو، اور وہ انسان جو اپنے گناہ، اپنی خطاؤں کے سبب سے دور ہو گیا تھا، اس سے پھر سے میل ملاپ کرنا۔ یہ خدا کی لازوال محبت، عجیب محبت ہے۔ ایک تو خدا کو ناراض کیا، دکھی کیا، نافرمانی کی، اس سے دور ہو گیا، لیکن خدا پھر بھی اسے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے اس کو بچانے کے لیے خدا نے پھر انتظام کیا، اور وہ دیکھتے ہیں کوئی انسان اس لائق نہیں ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ زمین پر ایسا کوئی انسان نہیں جو گناہ جس نے نہ کیا، جس نے کبھی خطا نہ کی، تو پھر اس کو اپنا ہی بیٹا نظر آیا جو لا خطا ہے، جو بے گناہ ہے، جس نے واضح الفاظ میں کہا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا، اور وہی وہ بیٹا تھا جو نسل انسانی کی نجات اور اس کی بحالی کے لیے اس دنیا میں۔ اور خدا کا یہ منصوبہ، کیونکہ کلام کہتے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور وہ اسی مقصد کے لیے آیا کہ اپنا خون بہا کر وہ دنیا کی نجات اور بحالی کا باعث بن۔ مجھے تو خدا کا پہلے سے منصوبہ، لیکن کچھ ہستیاں، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا شاید منصوبہ فیل ہو گیا اور اس کو مار کر ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن اس کی موت کے وسیلہ سے ہی تو ہم سب کو زندگی ملی۔ اگر وہ صلیب پر نہ مرتا تو میں اور آپ مارے جاتے۔ اس لیے اس کی صلیبی موت ہی ہماری نجات کا باعث بنی، ہماری آزادی کا باعث بنی، ہماری رہائی، ہمارے کفارے کا باعث بنی۔ لیکن قبر میں رہ کر بھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ قبر میں چلا گیا تو یہ کیسے باہر آ سکتا۔ ڈاؤٹ تھا انہیں، اور وہ گئے بھی پیلاطس کے پاس بھی، اس نے اس فریبی، اس کو فریبی کہہ رہے ہیں، جو فریب دینے والے ہیں وہ یسوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فریبی نے، اس فریبی نے کہا تھا تو تیسرے دن جی اٹھے گا، تو ایسا کرے کہ ہمیں سپاہی دے تاکہ ہم اس قبر پر جا کر پہرا بٹھائیں، تاکہ کہیں لاش شاگرد چرا کے لے جائے اور کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہو گیا۔ تو پہلا دوسرے کا بھی لے جاؤ، تمہارے پاس ہے جتنی دیر چاہو تم اس کی نگاہ بانی کراؤ۔ لیکن قبر اور اس پر بڑا سا رکھا ہوا پتھر یسوع مسیح کو باہر آنے سے روک نہیں سکتا۔ پورا انتظام کیا اس کو قبر کے اندر رکھنے کا کہ وہ باہر نہ آ سکے۔ اتنا بھاری پتھر کہ کئی آدمی اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اس پتھر کو اس کے منہ پر رکھا گیا کہ کسی صورت مسیح باہر نہ آ سکے، اور اس پر مہر بھی کر دی گئی پتھر پر، اور پھر
سپاہی بھی تعینات ہے باہر پہرے کے لیے کہ یسوع وہ کوشش کر رہے کہ یسوع قبر سے باہر، یہ اندر ہی رہے، یہ اب باہر نہیں نکل سکتا۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے، اس میں کتنی بھی خوبی ہو، کتنی بھی لیاقت ہو، کتنا بھی اعلیٰ دماغ اس کا، کتنی بھی تدبیریں اور سازشیں وہ کر لے، کتنے بھی فریب کر لے، کتنے بھی برے منصوبے بنا لے، لیکن وہ خدا اور اس کی مسیح کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی۔ خدا اس کے مسیح کے خلاف کوئی منصوبہ جو انسان کا بنایا ہوا خدا کے منصوبے کو فیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، وہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ یسوع مسیح نے تو پہلے ہی کہہ دیا، اس کو پتا تھا اور وہ خدا کے منصوبے کو جانتا تھا، باپ کے منصوبے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے شاگردوں کو پہلے سے کہہ دیا تھا، بھائی ابن آدم پکڑوایا جائے گا، وہ اسے مصلوب کریں گے، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی موت اس کو قبر میں نہیں رکھ سکے گی۔ دشمن کے منصوبے جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یسوع نے کہہ دیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، میں واقعی مصلوب ہوں، واقعی صلیب دیا جاؤں گا، یہ سچی بات، موت مجھے صلیب پر ہی آئے، لیکن یہ بھی مت بھولنا، یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں۔ لیکن آفرین ہے شاگردوں پر، عورتوں پر، وہ کوئی بھی اس بات کو جو سب سے زیادہ ضروری تھی کہ یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، یہ یاد ہے۔ یادداشت تیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی باتیں، خدا کے منہ کی باتیں ہمیں یاد رہنی چاہیے، اور جو باتیں ہماری تسلی کی باتیں، جن باتوں سے ہمیں اطمینان مل سکتا، جن سے ہمیں تسلی مل سکتی ہے، وہی باتیں اگر ہم بھول جائیں تو ہماری تسلی کیسی ہے؟ وہ کیوں سب مرجھائے ہوئے تھے، وہ کیوں سب غم زدہ تھے؟ کیونکہ ان کو وہ تسلی کی باتیں بھول گئی، وہ باتیں جو ان کو یاد رکھنی چاہیے، جن سے انہیں خوشی ملتی، جن سے انہیں شادمانی ملتی، جن سے انہیں تسلی ملتی، لیکن وہ وہی باتیں بھولے۔ اور اسی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ انتظام کر رہی ہیں مسالے بننے کا، اور شاگرد بیچارے وہ چھپے بیٹھے ہیں کہ کہیں اب استاد تو مر گیا اور کہیں ہمیں بھی نہ نقصان پہنچائے، بس یہ حالت ہے۔ اگر وہ یہ بات یاد رکھتے جو یسوع مسیح نے کہی کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا، تو کبھی ان کے چہروں پر مایوسی نہ ہوتی، نا امیدی نہ ہوتی، لیکن یہ نا امیدی اور مایوسی کی وجہ ان کو وہ تسلی کی باتیں یاد نہ رہنا ہے جو ان سے کہی گئی۔ آپ دیکھیں کہ ہفتے کے پہلے دن مریم مغدلینی اور دوسری مریم جو ہے دیکھا کہ وہ تو آئی اس لیے یسوع کی قبر کو دیکھی، شاید وہ
کئی دوسری نجی میں لکھا ہے کہ وہ مسالے بننے آئی تھی، وہ جو انہوں نے تیار کیے تھے، لیکن یہاں پر ذکر ہے کہ وہ دیکھنے آئی. لیکن وہاں پر دیکھیں کہ ایک بڑا بھونچال آیا، یعنی زمین بھی خوشی سے اچھل پڑی، کیونکہ اب وہ نجات کا منصوبہ مکمل کرنے والا اس زمین سے باہر آ رہا. اور لکھا ہے خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا. آپ دیکھیں صلیب پر کوئی فرشتہ نہیں آیا مدد. جب یسوع صلیب پر کے کفارہ دے رہے تھے کوئی فرشتہ نہیں آیا، لیکن اب جب وہ اپنے جلال میں واپس آ گیا، کیونکہ وہ کفارے کا وقت تھا، اب وہ جلال میں جب واپس آ رہا ہے تو فرشتے اس کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہے. فرشتہ آیا، اس نے پتھروں کو لٹکا دیا. اب شیطانی قوتیں جو تھی، ابلیسی قوتیں جو تھی، تاریکی کی قوتیں جو تھی، ان کو بلیا میٹ کیا، تاریکی ختم کر دی، روشنی اب نکل آئی ہے. تڑکے صبح کا وقت ہے اور خداوند یسوع المسیح قبر اور موت پر اور ابلیس کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر وہ زندہ ہو. وہ جو پتھر کئی لوگ نہیں ہٹا سکتے تھے، وہ فرشتہ آیا، اس نے ایسے بات مار کی، شاید اس کو لٹکا دیا ہوگا اور وہ اس پر بیٹھ گیا. اور شاید کہہ رہا ہوگا کس کی جرت ہے کہ یسوع کو قبر میں رکھ سکے. اب وہ باہر آ گیا تو باہر جب پتھر ہٹ گیا تو لکھے کہ نگہبان ڈر کے مارے کانپنے لگے، کانپ اٹھے. حالانکہ جو سپاہی ہوتے ہیں ان کا بڑا دل ٹوٹا ہوتا ہے، ان کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں جب انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا جس کی صورت لکھا کہ بجلی کی مانند اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید، اور سفید رنگ صلح کا بھی ہے، سلامتی کا بھی ہے اور فتح کا نشان بھی سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے وہ کانپ اٹھے. لیکن عورتوں کو کہا گیا کہ تم نہیں ڈرنا، وہ ہو تو کانپ رہے ہیں، ان کو تو کانپنا چاہیے. لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ تم نہ ڈرو، تم فکر مند نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، تم خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کس کو ڈھونڈتی ہو، یسوع کو. فرشتے کو پتا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئی ہے، کس کو ڈھونڈ رہی ہے نا. اس نے کہا کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا. یعنی وہ کس یسوع کو ڈھونڈ رہی تھی؟ جو مصلوب ہوا. وہ زندہ یسوع کو نہیں ڈھونڈ رہی. اگر وہ بات میں نے پہلے کہا، اگر وہ بات یاد رکھتی تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. تو وہ ایک طرح سے مردہ یسوع کو ڈھونڈ رہی. آج کل بھی دنیا میں مردہ لوگوں کی قدر زیادہ ہے نا. بڑے بڑے دربار بنے ہیں، لوگ بڑی بڑی دور سے زیارتوں کے لیے جاتے ہیں نا. زندہ یسوع کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. دنیا میں 4300 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب؟ 4300. اور ان کی سب کے بانی جو ہے وہ قبر کے نیچے ہے، قبروں میں دفن. لیکن واحد قبر یروشلم میں خالی ہے جس کا بانی یسوع المسیح ہے اور وہ مسیحیت کا ہے. ایک قبر، ایک مذہب مسیحیت اور اس کا بانی یسوع، اس کی قبر خالی ہے. لیکن میں نے کہا کہ قبروں والے جو زیادہ ان کی شان و شوکت ہے، زیادہ رسائی لوگوں کی ان کی طرف ہے. لوگوں کے جو دل و دماغ جو ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں، زندہ کے پیچھے نہیں آتے. جس نے صلیب پر ان کے لیے جان دی، قبر اور موت پر فتح پائی، اس کے پیچھے نہیں آتے، اس کے گھر میں نہیں آتے، اس کے قدموں میں نہیں آتے.
لیکن مردہ لوگوں کی آج دیکھیں کتنی قدر، زندہ کی قدر کرنا سیکھیں، وہ بھی مردائی کو ڈھونڈ رہی ہے، زندہ لوگ۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ تم کو تو کہا گیا تھا، تم کو تو بتایا گیا تھا، اور کہا کہ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ اگر وہ ایسے کہتا وہ جی اٹھا تو شاید وہ یقین نہ کرتا ہوگا کہ یہ جگہ بھی دیکھ لو، یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ جگہ جس جگہ یسوع کو رکھا گیا تھا، جس کفن میں رکھا گیا تھا، یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھ لو، کفن بھی وہاں پڑا ہوا ہے۔ اور لکھا ہے وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ جلد روانہ ہوا۔ اور کن کو بتانے کے لیے؟ شاگردوں کو۔ اس وقت عورتوں کی گواہی بھی اتنی زیادہ مانی نہیں جاتی تھی۔ آپ اگر اناجیل کا طرف کو پڑھیں تو دیکھیں گے کہ وہ آئے تو صحیح، لیکن وہ ان کے اندر کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھے کہ شاید لاش چرا لی گئی۔ اگر ان کو وہ باتیں یسوع کی یاد رہتی تو پھر ضرور وہ خوشی کا اظہار کرتے۔ یہ لمبا پروسیس ہے کہ بعد میں کس طرح وہ یقین کیا، لیکن بہرحال خداوند آج کے دن جی، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات۔ ہم مردہ کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ خالی قبر گواہی دیتی ہے، پکار پکار کر کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا، وہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس زندہ یسوع کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں۔ اس کا زندہ ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو قربانی اس نے دی تھی وہ مکمل ہو، وہ قربانی مکمل ہو گئی۔ آپ اب خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کی بات پر ایمان لائیں، تو لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی ہلاک نہ، کیونکہ گناہ کیا پیدا کرتا ہے؟ ہلاکت پیدا کرتا ہے۔ مگر میرا اور آپ کا یسوع جس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان لاؤ گے تو ہلاک نہ ہوگے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ وہ مردہ آپ کو زندگی نہیں دیتے، خود مردہ ہے، وہ آپ کو کیا زندگی دے؟ اگر زندہ پر ایمان لائیں گے، زندہ کو قبول کریں گے، زندہ کو اپنا نجات دہندہ مانیں گے، تو یقین کریں کہ وہ آپ کو ہلاکت سے بھی بچائے گا اور ہمیشہ کی زندگی بھی آپ کو عطا کرے گا۔ آج اس خوشی کے موقع پر جب ہم زندہ خداوند کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس زندہ خداوند کو اپنی زندگیوں میں لے لیں، تاکہ یہ خوشی بھی قائم رہے اور ہم اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی خوشیوں میں، اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔ تشریف رکھیں، اور ایک دفعہ پھر ہم وہ زبور جو ہم نے جلوس میں گایا تھا، ایک دفعہ پھر ہم اس کو گائیں گے۔ ہاللویا، بولو یسوع زندہ ہو گیا، اور اسی طرح اپنی شکر گزاری خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہاللویا، بولو یسوع زندہ ہو گیا، بولو